والد محترم کو اپنے والد کی معرفت جو ہے سن 64 سے جانتا تھا۔ وہ میرے والد کے پاس بڑا ریگولرلی آتے تھے، بڑی محبت کا رشتہ تھا ان میں اور میرے والد میں۔ میرے والد ان کے بزرگ تھے، ان سے عمر میں خاصے بڑے تھے۔ تو مجھے آج بھی یاد پڑتا ہے کہ میں نے ان کو کبھی شلوار قمیض میں نہیں دیکھا تھا۔ ہمیشہ ویل ڈریسڈ ہوتے تھے، ٹائی لگائی ہوتی تھی، کوٹ پتلون پہنا ہوتا تھا، سر پہ ٹوپی پہنی ہوتی تھی، اور کمال کی دلیری تھی۔ جتنی بے باک گفتگو وہ کرتے تھے۔ میں فرسٹ ایئر کا سیکنڈ ایئر کا طالب علم تھا اس وقت گورنمنٹ کالج لاہور میں۔ تو میرے ذہن میں جو ان کا ایک تصور ہے یا ایک یاد ہے وہ آج بھی اسی طرح تازہ ہے جیسے کل کی بات ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے اور ان کے بیٹوں کو، ان کی آل کو جو ہے توفیق عطا فرمائے کہ جو انہوں نے سیاست میں اور اپنی ذاتی زندگی میں جو روایات مرتب کی، ان روایات کو جو ہے وہ آگے بڑھائیں۔ مجھ سے پہلے تمام جو معزز مقررین نے سب نے ایک بات کا جو اعادہ کیا کہ مذاکرات ہونے چاہیے، ایک نیشنل ڈائیلاگ ہونا چاہیے، اور شاید ایک نیا سوشل کانٹریکٹ بھی جو ہے وہ مختلف جو پاور سینٹرز ہیں ان میں ترتیب دینا چاہیے ان مذاکرات کے نتیجے میں۔ میرے متعلق ایک امپریشن ہے کہ میں مذاکرات کرنے کے حق میں نہیں ہوں۔ میں مذاکرات کا مخالف نہیں ہوں، لیکن پچھلے چند سال کی اگر آپ تاریخ دیکھ لیں، 10 12 سال 15 سال کی، تو جتنے بھی انیشیٹوز لیے گئے اس سمت میں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے لیے گئے۔ 2013 کے الیکشن کے بعد جو ہے بنی گالہ میاں نواز شریف گیا، وہاں پہ مذاکرات تو کوئی نہ ہو سکے، لیکن انہوں نے 40 لاکھ روپے کی ایک سڑک مانگ لی جو میاں نواز شریف نے تعمیر کر دی۔ ہم میں اور ان میں ایک فرق ہے کہ ہم نے مذاکرات کا جو آفر ہے یا مذاکرات کا ایک پروسیس جو ہے اس کی حمایت جو ہے، چاہے ہم پاور میں تھے یا پاور میں نہیں تھے، ہم نے اس کی حمایت کی۔ یہ بات جو ہے یہ نوٹ کرنے والی ہے کہ شہباز شریف جب لیڈر آف اپوزیشن تھا اس وقت بھی کہتا تھا کہ مذاکرات ہونے چاہیے، اسمبلی کے فلور پہ کہتا تھا کہ مذاکرات ہونے چاہیے۔ کوئی رسپانس نہیں ملتا تھا، بلکہ بدتمیزی کے ساتھ رسپانس دیا جاتا تھا۔ اور ہم جب پاور میں آئے، پچھلی جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی اور یہ حکومت تھی، یا اس سے پہلے نواز شریف کی حکومت تھی، اس میں بارہا تکرار کے ساتھ جو ہے ہم یہ کہتے رہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے۔ اب پچھلے 15 دنوں میں کیا چیز ایسی آئی ہے کہ پی ٹی آئی مذاکرات پہ جو ہے وہ راضی ہو گئی ہے، اور ہمارے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو وہ ہر وقت راضی تھے۔ کو مجھے بتائے تو صحیح، سارے کہتے ہیں کہ مذاکرات کا میں مخالف ہوں، لیکن مجھے کو بتائے تو صحیح اس چیز کا، یہ 15 دن میں کیا کوئی نسخہ جو ہے سامنے آیا ہے، کیا کوئی تعویذ آیا ہے، یا کیا ہوا ہے، کسی نے پھونک ماری ہے کی ہے کہ یہ مذاکرات کیوں ہو رہے ہیں۔ میں مذاکرات کے خلاف نہیں ہوں، قطعی طور پہ خلاف نہیں ہوں۔ آپ 15 دن پہلے کے جو ہے اگر بیانات جو ہے پیچھے چلتے جائیں 2 ڈھائی سال میں،
تکرار کے ساتھ کہا گیا ہے کہ ہم یہ ان کی کوئی اوقات نہیں ہے، جن کی اوقات ہے ہم ان سے بات کریں گے۔ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اسپیکر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سعد رفیق صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور بھی بڑے نامی گرامی بھاری بھرکم جو ہے ہیوی ویٹ شخصیتیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ کوئی بتا دے مجھے کہنا 15 دن جو ہے کی یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی، مجھے نہیں سمجھ آ رہی۔ میاں شہباز شریف جو ہے اٹھ کے گیا ہے ان کی سیٹوں کے اوپر، میاں نواز شریف چل کے اس کے گھر گیا ہے۔ جب لیڈر آف اپوزیشن تھا جب بھی بات کرتا تھا تو اس کرسی موڑ کے ساڑھے وال پشت کر چھڑتا ہے سی نے میرا آنکھا۔ مجھے اگر میں سب سے بڑا دائی مذاکرات کا بن جاؤں گا اگر مجھے یہ بتائے کہ 15 دن جو ہے کی ہے ڈنڈا چنڈا میں نہیں، میں بالکل سپیکولیٹ نہیں کروں گا۔ اگر میں کوئی قیاس رائی کروں گا تو ہو سکتا ہے اس پروسیس کو نقصان پہنچے، میں نہیں کروں گا، قطعی طور پہ نہیں کروں گا۔ میں صرف ایک بات کروں گا کہ مذاکرات ہونے چاہیے، بالکل ہونے چاہیے، اٹیمپٹ ہونا چاہیے، بلکہ میں مثال دیتا ہوں کہ 50 کی دہائی کے اواخر سے لے کے 70 کی دہائی کے اوائل تک ویتنام کی جنگ جاری رہی، اور جیسے سے جنگ بھی جاری تھی اور سائملٹینیسلی پیرس میں جو ہے امن کے مذاکرات بھی ہو رہے تھے، لیکن ان میں کوئی سنسیریٹی تھی، کوئی میرا مطلب ہے کوئی ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ پلڑا جو ہے وہ ویتنامیوں کا، ہوچی من کا بھاری تھا یا امریکہ کا بھاری تھا، یہ سلسلہ جاری تھا، برابر کی جوڑ تھی، آخر ویتنامی جیت گئے۔ میں حق میں ہوں، لیکن میں ایک بڑے محتاط انداز میں یہ کہوں گا کہ مذاکرات کریں، ضرور کریں، اللہ تعالیٰ کامیاب کرے، لیکن خیال رکھیے اور رولے نہ جائیے کدھر۔ یہ ایک شخص کی تاریخ ہے نا، کوئی اس نے مجھے کوئی بتا دے، پی ٹی آئی والا بتا دے کہ اس نے کس سے وفا کی ہے۔ اے لاہوری ہے، سارے تسی بیٹھے تھے، لاہور دے رہن والا ہے نا وہ۔ ایک بندہ بتا دے زندگی میں کس رشتے کی اس نے وفا کی ہے۔ نہیں یار، میں مذاق نہیں کر رہا، میں ایک بڑی سیریس بات کر رہا ہوں۔ نہیں ذاتی نہ بات کریں گی۔ ایک رشتہ بتا دیں، ایک شخص بتا دیں جس کے ساتھ اس نے وفا کی ہے، جنہوں نے ساری عمر اس کے ساتھ گزاری، ان کے جنازے بھی مل گیا، وہ بیمار ہوئے، ان کو ملنے مل گیا۔ وہ بندوں کو استعمال کرتا ہے، استعمال نہ ہوئی ہو، میں تانوں وارننگ دے رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میں بالکل خلوص کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ میری دعا ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوئیں۔ میں خود اسمبلی کے فلور پہ کہتا رہا ہوں کہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہونا چاہیے تھا۔ یہاں پہ پاور سینٹرز ہیں اس ملک میں، فوج ہے، بیوروکریسی ہے، سیاستدان ہے، عدلیہ ہے، میڈیا ہے، یہ پاور سینٹرز ہیں، بگ بزنس ہے۔ ان کو بیٹھ کے اس ملک کی جو پرابلمز ہیں ان کا حل ڈھونڈنا چاہیے۔ آپ دیکھیں بی بی شہید نے، میاں نواز شریف نے، ہم دست و گریبان رہے، کئی دہائیاں دست و گریبان رہے، 70 کی دہائی سے لے کے جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، جب خواجہ رفیق صاحب شہید ہوئے، بڑی بڑی تلخیاں ہوئیں، لیکن دونوں نے نہایت سنسیریٹی کے ساتھ، نہایت خلوص کے ساتھ دونوں نے
سائن کی ہے، اور میں نے اس کے بعد بی بی جو ہے چند سال اس کے بعد زندہ رہی، 2-3 سال میرے خیال زندہ رہیں، اور جو اس کے بعد جو ہے ابھی کبھی کبھی کھڑا کھڑوک ہوتا ہے ہمارے تعلقات میں، لیکن ایک بیسک جو ہے، ایک بنیاد جو ہے، اس کو کبھی بھی جو ہے ہم نے اس کو ڈیمیج نہیں کیا، نہیں ڈیمیج کیا۔ ایک لحاظ اس میثاق جمہوریت کا ہم نے رکھا ہوا ہے، اس کی عزت آبرو کو جو ہے، ضرور ہم اختلاف بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف جو ہے، جب ان کی یہاں پہ حکومت تھی، صوبائی حکومت تھی، ہماری حکومت تھی اور ان کی فیڈرل حکومت تھی، تو تلخیاں ہوئیں، لیکن ہم دوبارہ 90 کی دہائی یا 80 کی دہائی یا 70 کی دہائیوں میں جو تلخیاں تھیں ان کی طرف واپس نہیں گئے۔ ایک ڈیکورم جو ہے، ایک پولیٹیکل ڈیکورم ہم نے مینٹین کیا۔ آپ دیکھیں کہ انہی پیپلز پارٹی کے لوگوں کے ہاتھوں جو ہے خواجہ رفیق صاحب شہید ہوئے، ان کے ہاتھوں میں خون ہے، سعد اور سلمان کے والد کا، ہر ایک کو پتہ ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے۔ ایک رواداری، ایک برداشت، ایک لحاظ جو ہے اس کو بڑھاوا دیا گیا۔ آپ دیکھیں جب طاقت کی پوزیشن میں کوئی مذاکرات کرتا ہے تو اس کی سنسیریٹی پہ ڈاؤٹ نہیں کیا جا سکتا، لیکن جب بندہ جو ہے گھیرا ہو، قید وچ ہوئے، مقدمے ہون، رول رہے ہوئے، تو پھر مذاکرات کی گل کرے تو تھوڑا سارا جڑا ہے ون شوڈ ٹیک اٹ ود اے پنچ آف سالٹ، ذرا غور کر لینا چاہیے۔ ہماری جو تاریخ ہے، جس طرح میں نے بتایا ہے کہ مذاکرات کے حوالے خصوصاً پچھلے 12, 13, 14 سال میں وہ بار بار جو ہے دہراتی ہے۔ آپ دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں 3 موقعوں کے اوپر جو ہے ہمارے حکمرانوں نے بار دیکھا ہے، یا ہماری قوتوں نے بار دیکھا ہے۔ جنرل ضیاء صاحب نے دیکھا امریکہ کی طرف، اور ان کے بحاف پہ ہم کرائے کے فوجی بن کے، کرائے کے ٹٹو بن کے ہم نے جنگ لڑی، اس کا نتیجہ آج بھی بھگت رہے ہیں۔ میں اس قسم کی باتیں کر جاتا ہوں، گالاں شلاں پیندیاں نے میڈیا دے وچ۔ اس کے بعد جنرل مشرف نے کی، اس نے بھی امریکہ کی طرف دیکھا، اور یہ پہلا سیاستدان ہے جو امریکہ کے ترلے کر رہا ہے کہ منو بچاؤ۔ کسی سیاستدان نے نہیں کیا۔ بھٹو نے بھی آنکھیں دکھائیں، جو اسمبلی کی اس کی تقریر تھی 1977 کی، اس سے بعد نہیں سیاستدانوں نے 2 فوجی حکمرانوں نے جو ہے امریکہ کی جو ہے غلامی قبول کی، اور اس کا نتیجہ آج بھی ہم بھگت رہے ہیں، آج بھی اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں۔ یہ دہشت گردی اس وقت کی آئی ہوئی ہے۔ ہمارا کوئی کام نہیں تھا افغانستان کی جنگ میں جانے کا، جہاز جو ہے کوئی جہاز نہیں سی، صرف اپنے اقتدار کو طوالت دینے کے لیے، اس کو لیجیٹمائز کرنے کے لیے جہاد کا نام دیا گیا۔ وہ کتنے نے جہادی؟ یہ آج گل پہ دینے ساڑھے جنہوں نے اسے کل جہادی کہنے سا، سب کچھ لٹا دیا، امن لٹا دیا، سارے خطے میں امن ہو گیا سوائے پاکستان میں، جو ماما بنا ہوا تھا دونوں جنگوں کا، مشرف کے وقت بھی اور اس سے پہلے بھی۔ قیمت ادا کر رہے ہیں نا، کل بھی شہید ہوا ہے، کل بھی ایک میجر ہمارا شہید ہوا ہے، بیٹا ایک شہید ہوا ہے۔ Continuously we are at war. We are at war for last 40 years. Please try to understand. اور اس شخص نے 1 نہیں 2 نہیں 7-8 ہزار بندہ
40,000 بندہ جو ہے واپس آیا وہاں سے، اس نے بسایا عمران خان نے، جس میں 7,000 اپنے منہ سے کہتا ہے، اپنے منہ سے کہتا ہے سوشل میڈیا پہ کہ 7,000 فائٹر ہے اس میں۔ جتنی تشکیلیں چاہے وہ کنار سے آئیں یا پکتیا سے آئیں، وہ ساری تشکیلیں آ کے ان لوگوں کے گھروں میں ٹھہرتی ہیں اور پھر وہ تباہی بربادی جو ہے ہمارے ملک میں پھیلاتی ہیں۔ میں ضرور سوال پوچھوں گا، بار بار یہ سوال پوچھوں گا کہ وائی ناؤ، پچھلے 15-20 سال میں کیا چیز ہوئی، 15-20 دنوں میں کیا چیز ہوئی ہے کہ ایک دم مذاکرات پہ آمادہ ہو گئے ہیں؟ اور کمیٹی اپنے آپ کمیٹی بھی بنا دیتی ہے کہ یہ ساڈے والوں کمیٹی بھی نہیں بنی تھی، سپیکر صاحب نے حالی کچھ سنیا بھی نہیں سی آیا تھا، کمیٹی بھی بن گئی، پھیرے بھی لگنے شروع ہو گئے، بسکٹ خان تے چاہ پین سپیکر صاحب کو انہوں نے آنے شروع کر دیتا کہ ساڈے نال گل بات کرو۔ یہ کوئی مجھے راز تو بتائے، سپیکر صاحب بتا دیں، سعد رفیق صاحب بتا دیں کہ اس کے پیچھے راز کیا ہے۔ واقعی میں نہیں انڈرسٹینڈ کر پا رہا، میں مذاق نہیں کر رہا، ود آل سیریسنس مجھے یہ بتائیں کہ اس کے پیچھے کیا راز ہے۔ نہیں میں وہ بھی نہیں کہوں گا، میرے ذمہ نہ لگ جائے نا کل کو خرابی پیدا ہوئے، میں کل ہی کہوں۔ دیکھیں اب تو وہ کہتا ہے کہ شہباز شریف نے معیشت بحال کر دی ہے، ایک نویں گل جی، شہباز شریف نے بھی بیجا عمران خان کہہ رہا ہے کہ انہوں نے معیشت کو سنبھال لی ہے، باوجود اس بات کے کہ انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ ہماری معیشت تباہ ہو جائے۔ انہیں سارے مامے چاچے انہوں لیٹر لکھے گئے کہ انہوں پیسہ نہ دیئے۔ آپ دیکھیں ہر چیز کا رخ جو ہے امریکہ کی طرف ہے یا برطانیہ کی طرف ہے۔ میں نے کل بھی ٹویٹ کیا تھا کہ جو لوگ جو ہے 50,000 فلسطینی جنہوں نے شہید کر دیا ہے، ہمارے 4-5 ملک جو ہے اسلامی ملک برباد کر دیے ہیں، جڑا بندہ انہوں نے وعدہ ماردا ہوئے مدد واسطے، اس بندے دی کی اوقات ہوئے تھی؟ سوچیں ذرا، ان کے ہاتھ خون سے بھرے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے بچوں کے، ان کو یہ واضح مارتا ہے۔ یہ پہلے کہتا تھا کہ جو غلامی نامنظور، ان غلامی 100 واری منظور۔ بالکل انہوں نے، تو میں نے وہ کیا کہتے ہیں، احتیاط لازم ہے، لوگ منکر نکیر ہوتے ہیں، ایسا نہیں شعر ہے گا نا کوئی۔ میں منو انہوں نے نیڑے بھی نہیں لگن دیتا مذاکرات دے، خدا کی قسم میرے کو پوچھیا بھی نہیں ہے گا کہ تم یار ساڈا ساتھی ہے گا، ساتھ دس کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، منو ہی پوچھا کسے، لیکن منو انہوں نے مائک دیتا تو میں گلاں تے کر سکنا ہے گا۔ میں پھر کہوں گا کہ یہ میرے پاس ایک تھوڑا سجیشن ہے، یہ الٹیمیٹ پرابلمز جو ہے نا، یہاں پہ بہت سے مقررین نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا، اس میں جتنے پاور سینٹرز ہیں مذاکرات میں شامل ہونا چاہیے۔ یہ اکیلے سیاستدانوں کا بس نہیں ہے، ہم سیاستدان کسی نہ کسی وقت جو ہے سب نے کوئی نہ کوئی جو ہے بیساکھی استعمال کی ہوئی ہے، سب نے استعمال کی ہوئی، بالکل یہ کوئی اس امام میں سب ننگے ہیں۔ ہماری عدلیہ
اللہ بچائے جس ملک میں ایسی عدلیہ ہو وہ ملک 75-76 سال بچ گئے گا، اللہ کا شکر ادا کرو۔ جتھے ٹرکاں والا ہوئے، یعنی انہوں پچھلے کمرے لے جا کے انہوں 2 گلاں دس دو صفا دے کے ٹر جاندے گے۔ یعنی جو انہوں نے قیامت برپا کی ہے اس عدل کے نام کے اوپر، جتنا عدل کو پلیت ہماری عدلیہ نے کی ہے۔ اب دیکھیں نا جنہوں نے بھٹو کی پھانسی کا فیصلہ کیا، ان میں آج بھی جرت نہیں ہے، ان کے وارثوں میں جرت ہے، ان کے وارثوں کو معافی مانگ لینی چاہیے کہ ہمارے بزرگوں نے ایک ظلم کیا تھا۔ وہ میرے والد کہتے تھے کہ میں نے بہت دفعہ مشورہ، اس وقت حکومت نہیں تھی، ختم ہو گئی ہوئی تھی قومی اتحاد کی حکومت، کہ میں نے کہا یہ رسم نہ ڈالیں سیاست کے اندر۔ لیکن ہمارے سیاستدان اس وقت بھی، میں جانتا ہوں ان سیاستدانوں کے نام جانتے ہوں جنہوں نے کہا کہ نہیں پائے لا دو۔ ہمیں اپنی سیاست میں روایات کو جنم دینا ہے، ہماری سیاست میں کوئی روایات نہیں ہے، نہ ہماری عدلیہ کی روایات ہیں، اور ود آل ڈیو ریسپیکٹ نہ ہمارے میڈیا کی کوئی روایات ہیں۔ کاروبار ہے۔ وہ دن گئے جب نظامی صاحب ہوتے تھے یا شکیل الرحمان صاحب ہوتے تھے، اب تو جو ہے پی کارز کے اوپر جو ریٹ ملتا ہے، بہرحال میں انہوں کہ جڑی برودی سرنگ دے نہ کسی دے پیر رکھ کا مطلب میں اسی گفتگو کے ساتھ جو ہے آپ کو ابھی سمجھ خراشی میں نے کی ہے، لیکن میں اپنے بھائیوں سے یا صادق صاحب سے، اسپیکر ہیں ہمارے، ان کے پی ٹی آئی کے ساتھ بڑے خصوصی تعلقات ہیں۔ انہوں نے تو انہیں جو باہر نہیں لنگ دی خدا دی قسم نہیں لنگ سکتی۔ رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے پریگمیٹک آدمی ہیں، بڑی قربانی ہے ان کی۔ میرا برادر خرد جو ہے سعد رفیق بھی پریگمیٹک آدمی ہے۔ پریگمیٹک ہونا بڑا اچھا ہے، اچھی بات ہوتی ہے کہ آپ اپنے اصولوں کے اوپر، اپنے اسالیب کے اوپر، اپنی روایات کے اوپر جو بزرگوں نے چھوڑی ہوں، پورے بھار دے نال کھلوتے رہو، تے نال جڑا ہے تسی سیاست دا جڑا رخ ہے انہوں بھی بدلن دی کوشش کرتے رہو۔ یہ بڑی وڈی گل ہے، بڑی وڈی گل۔ ہماری سیاست میں جس دن قبلہ رو ہو جائے گی تو نجات ہو جائے گی۔ ہماری سیاست قبلہ رو نہیں ہے۔ کدھر ہے ہمارا قبلہ؟ پنڈی ہے یا کدھر ہو رہے گئے، کدی عدلیہ ہو جاتی ہے۔ ہم سیاستدانوں کو اپنی عزت آبرو کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہم لوگ جتنی مار کھاتے ہیں، 16 لاکھ روپیہ تنخواہ لیتا ہے سپریم کورٹ کا جج، 1,58,000 روپے سان تنخواہ ملتی ہے، فاقے خدا دی قسم۔ 26 لاکھ ہے لوٹے، آپ ہی انکریز کر لیندے نے، آپ ہی انکریز کر لیندے نے۔ جج مر جائے بڈھی نو ہی جڑا پینشن ملتی رہتی ہے اونی جنی تنخواہ جڑی وہ 17-18 بندے نے خدا دی قسم سانبھے نہیں جا رہے کسی کو جڑے گئے۔ جس ملک میں عدلیہ جو ہے کمپرومائز ہوئی ہو اس ملک کا کیا اللہ نہیں سانبھیا دے گا نا، بندیاں نے نہیں سانبھیا دے گا۔ لوگ صحیح کہتے ہیں نا کہ جج وکیل کر لو یا جج کر لو، ٹھیک جج یہ کہتے ہیں نا۔
سارے جو قیدی تھے 3 بندے بیٹھے ہوئے ہیں قیدی یہاں پہ، ہم سب کی ضمانت دوسرے دن ہو سکتی تھی، کیس ہی کوئی نہیں تھا ہمارے خلاف، لیکن جج کمپرومائز ہوئے تھے، کیس کوئی نہیں پکڑتا تھا، اور میرا بینچ بنتا تھا ضمانت کے لیے 3 جج دوڑ گئے کہ اسی نہیں ازمائش پہنا۔ وہ جو چیف جسٹس صاحبہ جو آج کل جو ہے انہوں نے دلیری کی، مہربانی ان کی، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ مذاکرات کی جو کوشش کر رہے ہیں ان کی کوششوں میں برکت ڈالے، صرف آخر میں پھر کہیے بچ کے رہیے ویسے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ اس سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا کہ